وقت بہت ہو چکا ہے، لیکن ایک تصور بھی کلیئر کر دوں کہ قبر کا تصور، کئی روایات ہیں قبر کے حوالے سے، فشار قبر، منکر و نکیر کا سوال کہ 3 راتیں، اچھا کئی بیچاری مائیں، بیٹیاں، بیویاں شوہروں کو وصیت کرتی ہیں بیٹا جب مر جاؤں تو قبر کی پہلی رات بیٹھے رہنا، وہ کیوں گا مجھے خوف آئے گا، اندھیری رات ہے، قرآن پڑھتے رہنا، مجھے ڈر نہ لگے۔ اب ظاہر انسان ڈرپوک تو ہے، خوف، عشق، محبت، بغض یہ انسان کے جذبات میں سے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے مردوں کو دفن کرنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے اندھیری رات ہے، اندھیری قبر ہے، بچھو بھی دیکھ رہا ہے، کیڑے بھی نکل رہے ہیں، اب انسان ڈرتا ہے کہ بھائی اس میں چھوڑ کے بیٹے چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے، کیا واقعاً ہمارا وجود اس قبر کے اندر ہوتا ہے؟ کیا منکر و نکیر واقعاً اس مٹی کی قبر میں آتے ہیں؟ کیا فشار قبر اس مٹی کے اندر ہوتا ہے؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں نہیں، قبر سے مراد بھی عالم برزخ ہے، نہ یہ مٹی والی قبر۔ یہ مٹی والی قبر کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے۔ اور اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ دفن کرو؟ یہ کیوں نہیں کہا جلا دو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ سمندر میں پھینکو؟ ہر چیز میں حکمت الہی ہے نا، کا ایک اصول پروردگار عالم ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے، ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے۔ جسم کا اصل کیا ہے؟ مٹی۔ کس سے بنا؟ مٹی سے بنا۔ نطفہ بنا، مضغہ بنا، علقہ بنا۔ نطفہ کیسے بنا؟ خون سے بنا۔ خون کیسے بنا؟ یہ پھل پودے آپ نے کھائے ہوئے، آپ کا خون بنا اور اس سے نطفہ بنا، مضغہ اور علقہ بنا۔ کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، پلٹ کے کہاں جائے گا؟ مٹی کے اندر۔ پھر دوبارہ کیا بنے گا؟ مٹی بنے گا، پھر اسی مٹی سے درخت بنے گے، پھر انسانوں کے جسم بنتے رہیں گے۔ لیکن روح کہاں کی مخلوق ہے؟ مٹی کی نہیں ہے۔ جسم فرشی ہے، روح عرشی ہے۔ تو جو فرش سے بنا وہ فرش میں جائے گا، جو عرش سے بایا وہ واپس عرش کی طرف جائے گا۔ تبھی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب اللہ کی طرف سے، اور کہاں پلٹ کے جاؤ گے؟ دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ کے چلے جاؤ گے۔ تو جو برزخ، لفظ برزخ یا لفظ قبر آتا ہے، اس سے مراد یہ قبر نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مثلاً پھر تو ہندوؤں کے مزے ہی مزے ہیں بھائی، نہ فشار قبر ہے، نہ منکر و نکیر ہے، انہوں نے اٹھا کے مردے کو لکڑیوں میں ڈال کے جلا دیا، اب کہیں گے بک تو تم مسلمان، فشار قبر ہم نے تو جلا کے راکھ اڑا دی۔ تو ایسا تو نہیں ہے۔ جو جہازوں میں بیچارے پھٹ کے مر گئے، جو دریاؤں سمندروں میں ڈوب کے مر گئے، ان کی قبروں کا کیا ہوگا؟ پھر کیا مطلب قبر صرف اسی کی ہے جسے زمین میں دفن کر دیا گیا؟ تو نہیں میرے عزیز، ہر مرنے والے کی قبر ہے۔ وہ قبر سے مراد ہے عالم برزخ، فشار قبر سے مراد ہے عالم برزخ میں سے کیا کیا جائے گا؟ فشار کیا جائے گا۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ پہلی چیز بد اخلاقی، دوسری چیز چغل خوری، برائیاں کرنا، لوگوں کے گھروں کو خراب کرنے کے لیے کوئی ایسے کالے علم کا سہارا لینا۔ یہ کرنے والے بھی جہنمی ہیں، کرانے والے بھی جہنمی ہیں۔ حالانکہ اس کا اتنا اثر ہوتا نہیں، اس کے لیے معصوم نے فرمایا ہمیشہ دائم الوضو رہیں۔ یہ آپ کو ایسا فارمولہ دے رہا ہوں، عادت ڈال دیں دائم الوضو رہنے کی، اتنی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، مشقت بھی نہیں۔ بندہ واش روم یا نکلتے اس نے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 1.5 منٹ بھی نہیں لگتے وضو کرنے میں۔ جو دائم الوضو رہتا ہے اس کا چہرہ قیامت میں نورانی رہتا ہے۔ یعنی کم از کم کوئی اور چیز پہ بھی عذاب ہو، چہرے پہ اور ہاتھوں پہ خدا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ جو چہرے ہمیشہ دائم الوضو رہیں، گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھا کرے، 4 قل پڑھا کریں، بچہ ڈیلی معوذتین پڑھا کریں، امام رضا کے فارمولے پہ عمل کریں۔ ہرمل جو ہے اس کا دعا منیمم 1 ویک گھروں میں دعا دیا کریں، کیونکہ جو شیاطین اجنی ہیں وہ دعائیں سے بڑا بھاگتے ہیں، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں اور بھی یہ اینٹی بیکٹیریا ہے، جتنے بیکٹیریا ہیں، مچھر ہیں، وہ بھی سارے دور ہو جاتے ہیں، گھروں میں نعمتیں آتی ہیں۔ تو گھروں کو اگر اسی طرح بنائیں جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد۔ تیسری چیز جو فشار قبر لاتی ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنی نماز پڑھنے میں سست ہے، یہ فشار قبر لاتا ہے۔ تارک الصلاۃ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے، جو نماز کا منکر ہے وہ تو اس کی تو بات، جو سست ہے،
साहून कुरान कहता है ना, जो नमाज में सुस्त हैं। फिर ये भी हदीस है, अपने रुकू को लंबा किया करो, अल्लाह फिशार कब्र को क्या करता है, कम कर देता है। तुम अनीने के साथ नमाज पढ़ा करो, इत्मीनान। चलो आप मुस्तहबात नहीं पढ़ते, वाजिबात ही पढ़ें, लेकिन सुकून के साथ। बाज लोगों की सूरह हमद ऐसे होती है जैसे कोई पता नहीं जेट जा रहा है, इतनी स्पीड से पढ़ते हैं, न खुद को समझ आता है भाई अल्लाह के हुजूर में खड़े हो। अदब होता है, बात करने के भी आदाब होते हैं। तुम अनीने के साथ, जो नमाज में सुस्त हैं, मसलन इतनी नमाज को लेट करता है, कज़ा के करीब आती है, फिर जाके मुसल्ले पे खड़ा होता है, या कोई मजबूरी होती है, नमाज उससे क्या हो जाती है, छूट जाती है। कई नौजवानों ने कहा मौलाना नमाज ज़ोहर और असर को अलग पढ़ने का सवाब है। मैंने कहा है, लेकिन करना नहीं। कहा मौलाना क्यों? मैंने कहा क्यों, तुम्हें आदत नहीं है। जोहर पढ़ोगे असर भूल ही जाओगे और अक्सर से यही होता है, असर भूल जाते क्योंकि आपको बचपन से आदत नहीं है, आपने एक साथ पढ़ी है। अब वाकई इतना बंदा पाबंद है तो अलग भी पढ़ो, आप उसका सवाब क्या कर सकते हो, फजीलत के वक्त हासिल कर सकते हो। तो फरमाए अगर नबी का सहाबी माज है, लेकिन नबी बता रहे हैं फिशार कब्र से गुजर रहा है, बीवी से बदअखलाक़ी। अब बंदा कहे मैं अली का मानने वाला हूं तो फिशार कब्र नहीं होगा, और बीवी से बदअखलाक़ी करे, बाप से बदअखलाक़ी करे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कहा जब तक जिंदा हो इजाला करो। अभी दरवाजे खुले हैं, आज मजलिस सुनी, घर चले जाओ, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, घरों में सुकून आ जाएगा। हाँ, अपने नफ्स को कुचलो। हाँ, माँ के कदमों में जाके बैठ जाओ, माँ आज तक जितनी गलतियां हुई माफ कर दें। बाप के कदमों में जाके बैठ जाओ, बीवी शोहर से माफी मांगे, शोहर माजरत कर दे, आज तक जो गलतियां आप माफ कर दे। इससे क्या होगा, आपका उजुब तकब्बुर नीचे आएगा और आप खुद को आलम बरज़ख के लिए क्या करोगे, तैयार करोगे। इस जमीन को हमवार करना पड़ता है। देखिए ना, बेहतरीन जमीन हो, लेकिन जब तक हल नहीं चलेगा, जब तक उसमें आप दाना नहीं डाल सकते ना। तो ये जो वजूद की जमीन है, इस पे भी हल चलाना पड़ता है, तकब्बुर को मिटाना होता है, वजूद की सख्ती को मिटाना होता है, और हर जमीन को पानी की जरूरत है। खुदा ने बेहतरीन पानी दिया आपको, हाँ दाना डालो। फरमाया दो आंखें कभी कयामत में नहीं रोती। बोला कौन सी? का एक वो आंख जो अपने गुनाहों पे रोती है। ये तौबा के जो आंसू है ना, इतनी रिवायात है मासूमीन से। मैं अक्सर दुआ कुमेल में इस रिवायत का जिक्र करता हूं। कहते हैं एक मोमिन था, मजलिस में आता था, दुआ में जाता था, शारात पे जाता था। कहता मैं अपने गुनाहों पे बड़ा रोता था, मौला ये गुनाह किया, खुदा ये गुनाह किया, बख्श दे बख्श दे। लेकिन जैसे ज़ियारत से वापस आया, मजलिस गुजरी, फिर उसी गुनाह पे लग गया। 50 साल कहता मैंने तौबा की, तौबा तोड़ी। अब बूढ़ा हो गया, बदन में ताकत नहीं, अब सजदे में जाता था, रोता था बहुत। बुढ़ापे में तो शहवत भी जवाब दे जाती है, ताकत तवानाई। अब सजदे में रोता था, लेकिन कभी यह नहीं कहता था खुदा मुझे बख्श दे। शर्म आती थी। अल्लाह नहीं कहेगा जवानी में तुमने तौबाएं तोड़ी और आज फिर तौबा कर रहा है, कल तो फिर तोड़ देगा। कहता एक दिन सजदे में रो रो के आंख लग गई, ख्वाब के आलम में एक फरिश्ते को देखा। कहने लगा अल्लाह के बंदे तेरा रब का पैगाम लाया। मैंने कहा कैसा पैगाम? कहा खुदा की आवाज आती है, तू रोज रोता है, लेकिन एक मर्तबा कहता क्यों नहीं खुदाया मुझे बख्श दे? तो ये कहता है कि मैं किस मुंह से कहूं, 50 साल मैंने तौबा तोड़ी है, पता नहीं मेरा खुदा बख्शे न बख्शे। ऐसा जुमला इस फरिश्ते ने से कहा तेरे रब का पैगाम लाया हूं। अल्लाह कहते अगर 1000 साल भी तौबा तोड़ी है ना उम्मीद नहीं होना, फिर भी आजा मैं तेरे गुनाहों को बख्शूंगा। फिर वही जुमला जो मासूम की हदीस का जुमला है, इस फरिश्ते ने कहा कि रब की आवाज आती है मेरे गुनहगार बंदे, मुझे तेरे रोने की आवाज अपने मलाइकों की तस्बीह से ज्यादा पसंद है। इस कदर खुदा मुंदा। तभी तो इश्क अली और इश्क अहले बैत तो आप देखें, सहीफे सज्जादिया, दुआए कुमैल, दुआए अरफा तो आप देखें किस कदर इश्क के साथ अहले बैत अल्लाह से बातें करते हैं, क्योंकि अल्लाह आशिक है। वज़हकू कलीला वबकू कसीरा, अल्लाह को रोना अच्छा लगता है।
بندہ جب اس کے سامنے ذلیل ہو کے جاتا ہے اچھا لگتا ہے. فرمایا 2 آنکھیں قیامت پہ کبھی نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے, دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روتی ہے. شکر خدا اللہ نے دونوں آنکھیں آپ کو دی ہیں. قسی القلب ترین دل بھی ہو نا, واللہ ذکر حسین اسے نرم کر دیتا ہے. دل جب نرم ہوتے نا پھر امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والا. پہلے اس دل کو توڑنا پڑتا ہے, اس سخت زمین قلب کو غم حسین سے نرم کرنا ہوتا ہے, توبہ کے آنسو سے نرم کرنا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے خدا کیسی شفقتیں رحمتیں نازل کرتا ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں, سلام کریں ان ہستیوں. عباس ایک رات کی مہلت مانگو, کبھی کربلا کو کتاب سے بھی پڑھ لیا کریں اور غور و فکر کر لیا کریں. کا ایک رات کی مہلت. مولا آپ ایک رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا بیٹوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے, بیٹیوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے کا نہیں. ایک رات کی مہلت مانگو, میں تسبیح خدا کرنا چاہتا ہوں. یہ عربی میں محاورہ استعمال کیا گیا. لشکر یزید کے سپاہی کہتے ہیں کہ شب عاشور خیام حسینی سے تسبیح خدا کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسی شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آواز کرتی ہیں. اس قدر تسبیح کے کھٹکنے کی آواز اور سبحان اللہ کی آواز آ رہی. پوری رات جاگ کر امام حسین کیونکہ دنیا کا وقت اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. دنیا کا 1 گھنٹہ برزخ کے ہزاروں گھنٹوں کو بناتا ہے. تبھی فرمایا وقت کی قدر و قیمت کو جانے سے ضائع نہ کیا کر. مرنے کے بعد تو پھر واپسی تو نہیں ہے نا, یہ 1 وے نوک آؤٹ مرحلہ چل رہا ہے. جو بندہ گیا سو گیا, پھر واپسی نہیں ہے. جب تک زندہ ہو اپنے لیے کچھ کرو. تبھی فرمایا خلوص دل سے جو ہمارے جد حسین کو سلام کرتا ہے خدا اسے ثواب زیارت حسین نصیب کرتا ہے. میں کئی مجالس میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں. کسی نے پوچھا مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے ثواب زیارت مل گیا؟ فرمایا اگر سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو آ جائیں, یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں, حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. قسم سے وہ کریم ہے, ابن کریم ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اس آقا کی مظلومیت پہ, اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کی قبر کی پہلی راتوں میں مولا حسین کی شفاعت نصیب کرے.